40 برس تک اقامت فرمائیں گے، قیام کریں گے، نکاح کریں گے، اولاد بھی ہوگی، بعد وفات روضہ انور میں دفن ہوں گے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب کوئی امام مہدی کا دعویٰ کرے، حضرت عیسیٰ ہونے کا دعویٰ کرے، تو یہ سمجھ جائیں، یہ نشانیاں ذہن میں محفوظ کر لیں کہ عیسیٰ علیہ السلام یہاں آپ کے پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ وہ شام میں فجر کے وقت جب جماعت کے لیے اقامت ہو چکی ہوگی کہ وہ شام ملک شام میں دمشق مشہور شہر ہے، بتایا جاتا ہے کہ وہیں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی مزار ہے، سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی وہیں مزار ہے۔ تو اس طرح اور بھی صحابہ کرام بھی وہاں غالباً آرام فرمائے۔ تو وہاں جامع مسجد دمشق کے شرقی ایسٹ کی طرف جو منارہ ہے، اس پر فجر کے وقت جبکہ اقامت ہو چکی ہے جماعت کے لیے، آسمان سے اتریں گے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ علامت۔ یہاں کوئی دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا ہے۔ واہ، یہ بڑی معلومات کی بات بتائی کہ شرقی منارے، جو شرقی منارہ ہے وہاں دمشق کی جامع مسجد کا، وہاں پر وہ بجلی کا کرنٹ جاری کیا ہوا ہے۔ یہ مسلمانوں کی ایک ماشاءاللہ احتیاط ہے تاکہ کوئی جھوٹا شخص غلط دعویٰ نہ کر سکے کہ میں عیسیٰ ہوں۔ وہ ہوائی جہاز سے جان کے وہ کوئی ترکیب سے اتر آئے تو وہ منارے میں اترے گا تو چپک جائے گا، اب وہ کیفر کردار کو پہنچ جائے گا۔ ماشاءاللہ بڑی اچھی معلومات اپنے فراہم کی، جزاک اللہ، دلچسپ معلومات ہے۔ خیر وہ چور کی 14 نظریں ہوتی ہیں، کرنٹ بھی کاٹ دیں گے وہ کاٹنے والے، اور ایسا لباس ایجاد کر لیں گے کہ جس سے وہ کرنٹ نہ لگے۔ یہ امکان ہے کہ اس کا توڑ کریں دنیاوی ہیلے کا، جسے دہشت گردی کے نئے نئے انداز آتے ہیں تو اس کا توڑ آتا ہے، تو جب توڑ آتا ہے تو وہ دہشت گرد اس سے نیا انداز لے آتے ہیں، یہ ہوتا رہتا ہے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا کوئی جھوٹا دعویٰ کر نہیں سکتا، پھر امام مہدی کہاں سے لائیں گے جس کو یہ حکم کریں گے کہ آپ نماز پڑھائیے؟ تو جو لوگ ہوں گے امام مہدی کو تو پہچانتے ہوں گے نا، تو اس لیے وہ بات بننی نہیں ہے، کوئی صورت نہیں کہ بنے، کہ وہ امن کا دور ہوگا نا، ہر طرف اسلام اسلام پھیل جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کیا آتے ہی سانس سے پھر وہ اپنی سانس سے دجال کو پگھلائیں گے کہاں سے؟ جو جعلی ہوگا کیسے پگھلائے گا؟ اور جعلی دجال تو کئی آ چکے ہیں، تو جعلی دجال جو بادلوں کی طرح سفر کرے گا تو نا، کہاں سے کرے گا؟ جعلی دجال بننے کے لیے کوئی تیار بھی نہیں ہوگا نا، تو کر بھی نہیں سکے، مردے جلانے پڑیں گے، سبزے اگانے پڑیں گے، کہاں سے اگائے گا؟ شعبت بڑا جادوگر ہونا چاہیے نا اس کو، تو بہت بڑا جادوگر ہوگا وہ۔ یہ کہیں اور پڑھا ہے میرا خیال ہے کہ اس کے یہ پیشانی میں آنکھ ہوگی، ہے نا؟ یہ بہار شریف میں نہیں لکھا تو اس لیے وہ کانا دجال بولتے ہیں، یہ ان مانوں کا درست ہے کہ ایک آنکھ ہوگی اس کا، آپ لوگوں نے پڑھا ہے نا؟ ہاں، بہار شریعت میں نہیں ہے۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی کچھ معلومات فراہم فرما دیں۔ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 112 پر ہے، مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یاجوج ماجوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بحیرہ طبریہ، جس کا طول یعنی لمبائی 10 میل، جس کا طول 10 میل ہوگا یعنی لمبائی 10 میل ہوگی، تو یہ جب گزرے گی اس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی یہاں کبھی پانی تھا، یعنی اتنے یہ وہ کھاؤ پیو ہوں گے، سارا پانی پی جائیں گے، 10 میل لمبے دریا کا پانی پی جائیں گے یہ۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ
اب آسمان والوں کو قتل کریں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ خدا کی قدرت کے ان کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہی حرکتوں میں مشغول ہوں گے، اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یعنی حصار میں ہوں گے، یہاں تک کہ ان کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقت یعنی قیمت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک 100 اشرفیوں کی نہیں، اشرفی سونے کی ہوتی ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا، ایک دم میں وہ سب کے سب مر جائیں گے۔ ان کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین ان کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالش بھی زمین خالی نہیں۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ایک قسم کے پرندے بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللہ چاہے گا پھینک آئیں گے، اور ان کے تیروں کمانوں ترکش من جن میں تیر رکھے جاتے ہیں کو مسلمان 7 برس تک جلائیں گے۔ پھر اس کے بعد بارش ہوگی کہ زمین کو ہموار کر چھوڑے گی، اور زمین کو حکم ہوگا کہ اپنے پھلوں کو اگا اور اپنی برکتیں اگل دے، اور آسمان کو حکم ہوگا کہ اپنی برکتیں انڈیل دے۔ تو یہ حالت ہوگی کہ ایک انار کو ایک جماعت کھائے گی، یعنی اتنے بڑے بڑے انار پیدا ہو جائیں گے کہ ایک جماعت اس کو کھائے گی ایک انار کو، اور اس کے چھلکے کے سائے میں 10 آدمی بیٹھیں گے۔ اور دودھ میں یہ برکت ہوگی کہ ایک اونٹنی کا دودھ جماعت کو کافی ہوگا، اور ایک گائے کا دودھ قبیلے بھر کو، اور ایک بکری کا خاندان بھر کو کفایت کرے گا۔ سبحان اللہ۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ دیکھو یہ ساری قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، یہ پھر قیامت اس کے بعد قریب سے قریب تر آتی جائے گی اس طرح۔ تو یہ جو دعوے کرتے ہیں نا کہ بھائی وہ اسکائی بلیب گرے گا تو یوں ہو جائے گا، تو فلاں وہ جنگ عظیم ہوگی تو یوں ہو جائے گا، تو قیامت آ جائے گی تو یہ ہو جائے گا، تو اس طرح کی یہ اپنی جو یہ پھینکم پھینک کرتے ہیں یہ الٹے سیدھے لوگ جو ہے نا، تو کسی کی بات مت مانیں، کسی کا لٹریچر بھی اس طرح کا نہ پڑھا کریں، مس گائیڈ ہو جائیں گے، گمراہ ہو سکتے ہیں۔ بس یہ ہمارے اپنے اکابرین کی کتابیں پڑھا کریں۔ البرکت مع اکابرکم، برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ ہے، یہ حدیث پاک ہے۔ تو یہ اپنے بڑوں کی جو مستند اور سچی قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھی ہوئی کتابیں ہیں علماء اہل سنت کی، صرف وہی پڑھا کریں، ادھر ادھر ہاتھ پیر مت مارا کریں۔ پہلے یہ تو پوری پڑھ لیں، بہار شریعت اتنی 2 جلدیں اور ابھی تو تیسری باقی ہے۔ ان میں جو لکھا ہوا ہے اس کو آپ مانیں، باقی یہ طرح طرح کی سائنسی کارنامے لکھتے ہیں کہ اتنے بم گریں گے تو یہ سب یوں ہو جائے گا، پہاڑ تباہ ہو جائیں گے فلاں، تو قیامت آ جائے گی۔ تو ایسے تھوڑی قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی تو ایک ایک نشانی جو حدیث میں بیان کی گئی سب کے سب پوری ہوگی، تب جا کر قیامت قائم ہوگی۔ قیامت آنے کا بڑا شوق ہے، بھاگم بھاگ کرتے ہیں، چھپم چھپا کر دیتے ہیں، ویسے وہ پگلے ہوتے ہیں اخباروں میں، کبھی کبھی آتا ہے کہ اب اتنے برس کے بعد قیامت آئے گی، تو صاحب وہ اتنے سال کے بعد قیامت آ رہی ہے، تو فلاں تاریخ کو، یہ تاریخ بھی وہ دے ڈالتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو قیامت آئے گی، ہے نا، اس طرح کی خبریں یہ بالکل یہ پھینکتے ہیں کہ یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا تو یوں ہو جائے گا۔ بالکل آپ تشویش نہ فرمایا کریں، اپنا ایمان پکا رکھیں کہ قرآن و حدیث کی جو مطلب ہے کہ نشانیاں بیان کی گئی نا، اس کے بغیر قیامت آ ہی نہیں سکتی، آ ہی نہیں سکتی۔ بالکل فائنل اینڈ لاسٹ ڈیسیزن ہم نے لے لیا، جو مصطفیٰ کی زبان سے نکلا وہی سچ ہے۔